علیہ وسلم کا احترام صحابہ کے دل میں ہے، صحابہ کے دل میں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی طرف سفر فرمایا، عمرے کے ارادے سے صحابہ ساتھ ہوئے۔ مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، ہر شخص جانتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار تشریف لے گئے۔ جب مکے کے قریب پہنچے، حدیبیہ کے قریب، کفار مکہ نے کہا نہیں، مکے میں نہیں آ سکتے، مکے میں نہیں آ سکتے، معاملات طے ہونے چاہیے۔ ٹھیک، عروہ ابن مسعود کا اس میں گرا نہیں سکتا۔ کفار کی طرف سے ایک شخص ان کا ایلچی بن کر آیا معاہدے کی باتیں کرنے کے لیے، اور آ کر کے بات چیت کی، دیکھا، حالات دیکھے، واپس لوٹ کے مکی گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا حال ہے، کیا جائزہ لیا تم نے؟ وہ اس زبان میں کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے والوں کا کیا معاملہ ہے؟ ایلچی نے کہا اصل میں وہ انسان ہوں جس نے کہ قیصر و کسرا کی درباروں کو بھی دیکھا ہے، نجاشی کے وہاں بھی میں حاضر ہو چکا ہوں، اور ان بڑے بڑے بادشاہوں کے وہاں، ان بادشاہوں کے ماننے والے، ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کے دلوں میں ان کا وہ احترام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے دل میں ان کا احترام میں نہیں۔ اور اس کی مثال پیش کی، نمائندہ کفار کا تھا، اور بات جا کے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی ذکر کی۔ کیا کہا کہ میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں تو سب لوگ ہمتن گوش ہو کر ان کی باتوں کو سنتے، اور اپنے جسم سے اپنا تھوک شریف جب وہ نکالتے ہیں تو اے کفار مکہ سن لو، وہ تھوک شریف میرے مصطفیٰ کا زمین پہ نہیں گرتا، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر آتا ہے، اسے وہ اپنے چہرے پر ملتا ہے، اپنے جسم پر ملتا ہے، دوسرا جو نہیں پاتا وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کے اس کی تری حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے یہ کہا اے مکے والو، جن لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وضو سرکار فرماتے ہیں اور وضو کا جو غسالہ گرتا ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے پاتا، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ مقدس پانی لینے کے لیے صحابہ آپس میں لڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر بیٹھا، ان سارے تفصیلات میں آپ جھانکتے جائیں کہ کیا صحابہ کا یہ عمل عظمت رسول کے بغیر تھا، تعظیم مصطفیٰ کے بغیر تھا؟ ان کے دل میں وہ احترام مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، دہن مقدس سے جو پانی نکلتا ہے اسے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس کو لوٹنے کے لیے دوسرے پر چھپتے پڑتے ہیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، اور یہ ہے صحابہ کے دل میں احترام مصطفیٰ۔ کہا کہ اے مکی والو، اے کفار مکہ، تم ان کی خون بہانے کی بات کرتے ہو، ان کی خوریزی کرنے کی بات کرتے ہو؟ جو قوم ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ کیا ان کا خون بہنے دے گی؟ بھول جاؤ اس کہانی کو کہ تم ان پر غالب آؤ گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں اور ان کے ماننے والوں کو دیکھا ہے، لیکن جو احترام، جو تعظیم مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والوں کی ان کے صحابہ کے اندر جو دیکھی گئی وہ کسی میں نہیں دیکھی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظیم نشانی ہے۔ اسی زمانے میں اس طرف سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ شریف بھیجا گیا، آپ بھی جائیے وہاں کا جائزہ لیجیے، بات چیت کیجیے، حالات دیکھیے۔ آپ تشریف لے گئے، مکے کفار نے کہا بھائی مکے میں جب داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے لوگ عمرہ کرتے ہیں نا، مکہ شریف میں جب داخل ہو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ عمرہ کرنا چاہیے۔ کہ عثمان تم آ گئے ہو، پہلے عمرہ تو کر لو۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی سے زیادہ دین کی حقیقتوں کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور وہ جن کے حصے میں مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے دو نور آیا، عثمان ذو النورین، دو نوروں والے عثمان۔ عثمان مکے میں کفار کہنے عمرہ کر لو، ہائے ہائے ہائے، امتحان ہو گیا، زبردست محبت کا امتحان ہے، شریعت اور طریقت
ان تمام کے اندر جو روشنی اور چاشنی ہے وہ محبت کی چاشنی ہے، وہ عشق کی چاشنی ہے۔ عثمان غنی بات صاف کر، اے لوگوں میرے آقا وہاں تشریف فرما ہے اور ان کے بغیر میں عمرہ کر لوں، عثمان یہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچ جذبہ بول رہا ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ بول رہی ہے، یہ احترام مصطفیٰ بول رہا ہے، یہ محبت رسول بول رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی زبان مبارک۔ میرے دوستو صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو عشق مصطفیٰ کیا ہے، صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو محبت رسول کیا ہے، صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو تعظیم حبیب کردگار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے جانثار ہیں، اور حضرت علی کا واقعہ تو ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ مبارکہ حضرت سلمہ کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، وحی کی کیفیت تاری ہوئی، سب نے نماز پڑھ لی تھی، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، تفصیل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس کے بعد سرکار پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی، اس عالم میں حضرت علی جیسا باب مدینۃ العلم، اس سے تعظیم مصطفیٰ سیکھو، اس سے احترام مصطفیٰ سیکھو، اس سے توقیر مصطفیٰ سیکھو۔ فرض چھوٹتا جا رہا ہے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ کا احترام اتنا ہے کہ سرکار کے سر کو اپنے اوپر سے اٹھا کے تکیے پہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا سورج ڈوب رہا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھی، علی کی نماز ہے، ہماری تمہاری نماز نہیں ہے۔ لیکن نماز کی عظمت اپنی جگہ پر اور نماز دینے والے مصطفیٰ کا احترام اپنی جگہ پر، سبحان اللہ، نماز کی عزت اور تکریم اور فرضیت اپنی جگہ پر، لیکن سب فرضوں سے بڑا فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احترام، ان کی توقیر، اور اس کو سمجھا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیکھو فرض اگر چھوٹے گا اس کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن اگر احترام مصطفیٰ چھوٹ گیا زندگی بھر قضائیں کرتے رہو تو اس کو کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف بتا دیا کیا ہوا۔ نماز علی قضا کر رہے، محبتیں مصطفیٰ میں نماز قضا ہو رہی ہے، تو مصطفیٰ کیا اس انداز سے اپنے عاشق ذات اور اپنے محب صادق کے اس جذبے کو اسی دنیا میں دکھا دیا، علی تو نے میرے لیے نماز قضا کی، دیکھ نظام کائنات میرے ہاتھ میں، اے علی تو نے میرے لیے نماز قضا کی۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد عصر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، میں یہ نہیں کہوں گا جا کے قضا کر لینا، اے سورج تو ہی باہر آ جا، میرے علی کی نماز قضا نہیں آ۔ سبحان اللہ، اس ادا سے زیادہ بہترین ادا کون سی ہو سکتی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام کے جذبے کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، قانون دنیا کو بتائے نماز قضا ہو جائے، وقت گزر جائے تو قضا پڑھ ہی جاتا ہو، لیکن یہ قانون وہ بااختیار مصطفیٰ دے رہا ہے جو نماز کے گئے ہوئے وقت کو پھر سے لوٹا دیتا ہے۔ علی نے محبت رسول میں ڈوب کر کے نماز قضا کی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے اس قضا کو ایسا ادا بنایا کہ پھر زندگی میں وہ تاریخ عالم اسلام یا دنیا جب سے قائم ہوئی جب تک ہے وہ قانون پھر سامنے نہیں آئے گا، وہ واقعہ پھر سامنے نہیں آئے گا، وہ کیفیت پھر سامنے نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں علی کی نماز، اللہ اکبر، وہ اپنی جگہ پر ایک ایسی لازوال حقیقت ہے کہ جس سے احترام مصطفیٰ کا سبب لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، تعظیم مصطفیٰ عطا فرمائے، توقیر مصطفیٰ عطا فرمائے، اور اصل الاصول کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ اللہ اکبر، بہت اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد سیدنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ پتہ چلا کہ جتنے فرائض ہیں وہ دراصل شاخیں ہیں، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض
फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असल में बंदगी फर्जुल फर्ज जो है वो मुस्तफा जान रहमत की है। ताज़ीम अगर उसमें तू कामिल हो गया तो तेरी नमाजों की नमाज अल्लाह अकबर मेराज सलात हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कबूलियत अता फरमाए। और हज़रत के क़ुदूम मैमनत लुज़ूम के की बरकत से फ़कीह ने भी चंद जुमले अर्ज़ कर दिए और आप हज़रत से मुलाकात का शर्फ मिल गया। हज़रत की ज़ियारत नूरानी से भी हम मुशर्रफ हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन अकाबिर की उम्रों में बेशुमार बरकतें नाज़िल फरमाए। हज़रत की खास दुआ करें कि रब तबारक व तआला इनके फैज़ान से दुनिया को यूं ही मुतमत्तिअ और इनके फैज़ान जारी और सारी रहें और इन जैसे मुखलिस उलमा जिनके खून में मुस्तफ़ा का खून शामिल है, मैंने खून मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का खून जारी है, ये हमारे लिए क़िबला है, काबा है, काबिल एहतराम है। इनका इल्म, इनका फज़ल, इनका तक़वा, इनकी परहेज़गारी, इनकी खिदमत सब अपनी जगह पर। मुस्तफ़ा के शहज़ादे हैं ये अपनी मुस्तफ़ा के शहज़ादे हैं ये अपनी जगह पर। हम इस एहतराम को किस तरीके से बजा लाएं। अल्लाह तबारक व तआला हौलैन की मुसल्लात में से जिन लोगों को हज़रत से मुलाकात और शर्फ़ मुलाकात मिलता है, जो इनसे मंसूब हैं, जो इनसे इंतिसाब रखते हैं, जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो इनसे मोहब्बत रखते हैं, ए परवरदिगार आलम सबके दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को रासिख़ फरमा दे। या अल्लाह अपने करम से अपने प्यारे हबीब की रहमत से हज़रत की उम्र में बरकत नाज़िल फरमा। जितनी बीमारियां हज़रत के पास या अल्लाह सबको दूर फरमा। हमारे दोस्तों में जो भी बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा फरमा। मैं चंद गुज़ारिशात के बाद अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह 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 कि शब्बेदारियाँ होती हैं यहाँ पर। बाज़ अहबाब जो है वो नारा लगाने के बड़ा जो है माशाअल्लाह शौक़ रखते हैं और मैं अर्ज़ करता हूँ हॉलैंड में जो स्पेशलिस्ट हैं इस हवाले से, मुल्क हॉलैंड में जो स्पेशलिस्ट हैं नारा लगाने के हवाले से, वो सारे के सारे आपको गौसिया मस्जिद में मिलेंगे माशाअल्लाह। आज वो अपनी ख्वाहिश भी पूरी करें क्योंकि जलसा दिन में हो रहा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह जलसा दिन में हो रहा है। और अब ऐलान ये है कि शहर एम्स्टर्डम में मस्जिद गौसिया में, बड़ा संभल के मैं जुमला कह रहा हूँ, शहर एम्स्टर्डम में मस्जिद गौसिया में अज़ान असर का वक्त हुआ जाता है। अज़ान असर होगी, सुन्नतें अदा की जाएंगी, फिर जमात असर होगी। नमाज असर के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह क़िबला शाह साहब के खिताब आलिया से हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। तमाम हज़रात सफ़े बना लीजिए और अज़ान सुना। हुज़ूर क़िबला शाह साहब जो है आलम इस्लाम की यक़ाहत जो है, आलम इस्लाम की यकीनन एक नामवर और मोतबर आलिम दीन है। क़िबला शाह साहब की खिदमात जो है मसलक अहले सुन्नत व जमात के लिए कोई ठकी छुपी नहीं है। आलम इस्लाम की यकीनन एक नामवर और मोतबर आलिम दीन है। क़िबला शाह साहब की खिदमात जो है मसलक अहले सुन्नत व जमात के लिए कोई ठकी छुपी नहीं है। www.ahlesunnat.net जो इस वेबसाइट से आगाह है। हालिया मुझे एक साहब ऐसे भी मिले माशाअल्लाह, देखिए हॉलैंड में बैठ कर भी ऐसा जज्बा और ऐसी मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले लोग हैं कि जिन्होंने कहा क़िबला शाह साहब से, मैं खुद सुन रहा था उस वक्त मौजूद था, शाह साहब 10 साल की आपकी रिकॉर्डिंग जो तकारीर की वहाँ मौजूद है ahlesunnat.net पे, वो सारी मैंने सुनी हुई है। बार बार गुफ्तगू में वो हवाला दे रहे थे, शाह साहब आपने ये फरमाया, आपने ये फरमाया। तो माशाअल्लाह मुझे तो यूँ लगा कि जिस जगह हम गए थे उस मस्जिद में, मैंने आखिर में एक जुमला भी अर्ज़ किया कि मस्जिद नूरी में 2 खिताबात हुए, क़िबला शाह साहब का, एक उन साहब का जिन्होंने ये सारे हवाले देना शुरू कर दिया। बहरहाल शाह साहब यकीनन न सिर्फ हमारे बल्कि उलमा के सरों के ताज हैं, उलमा के सरों के ताज हैं। और 4,500 सवालात के जवाबात, वैसे तो क़िबला शाह साहब ने कई जवाबात दिए, उसकी कोई तादाद तो मुतय्यन नहीं है। मैं वो तादाद बता रहा हूँ अक़ाइद अहले सुन्नत के हवाले से, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, दीगर मुतफ़र्रिक़ मसाइल के हवाले से, जो ahlesunnat.net पे मौजूद है। मैं समझता हूँ आप उसका सर्वे करें, उसे देखें, बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और हर साल लाखों अफराद जो है वो उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं माशाअल्लाह। हाँ, और आप जो है मैं अर्ज़ करता हूँ जनाब,
4 سال ماشاءاللہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں پاکستان شہر کراچی میں. جماعت اہل سنت پاکستان شہر کراچی کے آپ امیر ہیں. قبلہ شاہ صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور بہت دل کی